اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا نشانیاں ہیں، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو۔ کس کی نشانیاں ٹائٹل میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کو حسد ہے، اگر آپ کو نظر ہے، اگر آپ پہ جادو ہے، یا پھر آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی کسی آزمائش میں ہیں۔ جب ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں ملنے لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت رحیم و کریم ہے، کیونکہ جو ہمیں سزا مل رہی ہوتی ہے نا ایکچولی اس میں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی مل رہا ہوتا ہے طاقت ان حالات سے نپٹنے کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے تو کسی کو سزا نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کہا ہے کہ وہ بہت سے گناہ تو وہ معاف کر دیتے ہیں، جو بھی ہمارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو زیادہ تر ہمارے ساتھ جو بھی غلط ہو رہا ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہتے کہ کوئی مشکل میں ہو، لیکن ہماری برائیاں جو ہیں ان سب کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کو دنیا میں اس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، اٹ مینس جو اصل حقیقی زندگی، آخروی زندگی، اس میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ دنیا میں آزمائشیں آئیں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے، کچھ نہ صحیح تو آپ کی فیوریٹ جوتی ہی ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں حسد، نظر، کالا جادو اور اس قسم کی اور ڈفرینٹ چیزیں، جو کہ آپ کو مینلی یہ 3-4 عناصر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کیا کیا ہونے لگ جاتا ہے۔ کاروبار میں تنگی، سب سے پہلی چیز فائنینشیل لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحت میں کمی ہو جاتی ہے۔ فائنینشیل لاس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی فیشیل فیچر ہے، آپ خوبصورت ہیں، آپ کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں اور اکثر اوقات آپ کو کمپلیمنٹس ملتے ہیں، یا آپ اچھی ویل ڈریس بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کے آس پاس لگتے ہیں، یہ لگتی ہیں جن کو ہر وقت آپ سے حسد لگی رہتی ہے۔ میری ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تو ان کو جتنے بھی ان کے پاس اچھے خوبصورت ڈریسز تھے اور ان کی پرسنالٹی بہت اچھی تھی، وہ کہتی ہیں شادی کے بعد حسد، نظر، ان سب چیزوں نے وہ ساری چیزیں میرے سے شادی کے بعد میں اتنی چیزیں لے کے آئی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ ساری چیزیں حسد کی نظر میں آ گئیں اور مجھے 90% چیزیں پہننا نصیب نہیں ہوئیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں، پھر انہوں نے بھی یہی سلوشن اپنایا، تو میں آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ پھر ایک بہن کہتی ہیں کہ میرے بال بہت خوبصورت تھے اور ان بالوں کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی، یعنی کہ وہ بال پتلے ہونا شروع ہو گئے، میری صحت گرنا شروع ہو گئی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک دم کچھ ہی اگلے پل بعد ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل میاں بیوی کی ناچاکی، میاں بیوی کی لڑائی ایک دم ہو جاتی ہے، میاں بیوی یہاں پہ ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل حالات میں مسئلہ آتا ہے، بچہ اگر آپ کا اچھا پڑھنے والا ہے، اس کی یا تو پیپر کے ٹائم اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، یا پھر یہ ہوگا کہ جو بیچارہ پیپر دینے گیا ہوگا اس میں ہی کوئی اور پرابلم آ جائے گی اس بچے کو اور وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ موسٹلی جو لائق بچے ہوتے ہیں بھولنے والی چیز کم ہوتی ہے، زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ بیمار ہو جاتے ہیں پیپرز والے ٹائم میں، یا کچھ نہ صحیح تو خدا نخواستہ پیپر دینے جا رہے ہیں تو کوئی انجری بیچ میں ہوگی، پیپر دے ہی نہیں سکے۔ بہت سارے عناصر آ جاتے ہیں اس طرح۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ اس قسم کے واقعات اور معاملات ہوں تو آپ نظر، حسد، ان چیزوں کی زد میں ہیں۔ کبھی کبھار ہم اپنے کسی بچے کی تعریف بہت کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ایک بات یاد رکھیے گا، نظر، حسد لگانے والے، جادو ٹونے کرنے والے، یہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، یہ پرائے نہیں ہوتے۔ کسی دوسرے کو آپ سے کیا لگے، کسی دوسرے کو آپ کی راہ چلتے ہوئے بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں، لیکن وہ ایسے ملتے ہیں کہ ہم انہیں یوں کبھی دیکھ بھی لیا تو وہ اپنی راہ نکل گئے، ہم اپنی راہ، کیونکہ ہر کوئی اپنے مقصد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ جو اپنے مقصد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ راہ چلتے ہوئے بندے کے پاؤں میں جو ہے وہ کوئی روڑا اٹکا دیں، یا ان کو تو اس کے بارے میں، کاروبار کے بھی شاید بارے میں نہ پتہ ہو۔ اکثر اوقات ہم لوگ جو ظاہری پہ نہ ہوتا ہے اس سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس انسان کو کیا پیچھے پرابلم چل رہی ہے۔ ایک سٹوری تھی، آپ لوگوں نے بھی شاید سنی ہو، جس میں ایک بندہ تھا اور اوور کوٹ، آئی گیس ہمارے ٹیکسٹ بک میں وہ کتاب میں تھی، اور اس بندے کو دکھنے میں وہ لگ رہا تھا کہ جیسے بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہے، لیکن بس ایک چیز عجیب لگی کہ اس نے گرمیوں میں سردیوں کا کوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن دور سے اگر کوئی دیکھے اس کو تو وہ کوٹ پہنا ہوا بندہ ان کو کوئی بزنس مین سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بٹ جب انہوں نے تھوڑا سا نوٹ کرنا شروع کی چیزیں، تو کیا ہوا کہ وہ بندے نے سردیوں کا کوٹ گرمیوں میں پہنا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے ایکسیڈنٹ اس کا ہوا تو کچھ چیزیں اس کی اتاری گئی، شرٹ وغیرہ، تو اس کی جو چیزیں نکلی اس کے پاس سے وہ یہ شو کر رہی تھی کہ وہ اتنا امیر انسان نہیں تھا۔ ظاہری چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہوا کریں جب تک آپ اس انسان کے حالات نہیں جان لیتے، کسی کے اخلاق سے متاثر ہوں اگر ہونا ہے آپ کو تو۔
لیکن یہ مٹیریلسٹک چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سو لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب بھی آپ کو اس قسم کی کوئی بھی چیز ملے, چھوٹی سے چھوٹی, کچھ لوگ بہت ساری چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زندگی میں اتنی پرابلمز ہوتی ہیں, جادو, حسد, نظر, تینوں چیزیں اکٹھی. ظاہر ہے کسی کو حسد ہوگی, اس کی نظر بھی لگے گی, اور پھر اگر اس کے خدا نخواستہ جادو جیسے غلیظ کام میں بھی ہاتھ ڈال لیا آپ کا خراب کرنے کے لیے, تو پہلی بات ایک یاد رکھیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کو جو بھی انسان جادو کرتا ہے, میاں بیوی کے اندر اسپیشلی یہاں پہ زیادہ تر پہلے جادو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے ہوتا تھا, تو وہ جو بیسیکلی جادو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتے. تو کسی کی طاقت کو بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں, سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن یہاں پہ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر اللہ کے اذن سے کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا جو ہم پہ جادو ہو گیا, ایسی بات نہیں ہوتی. وہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پہ تھوڑی سی آزمائش ڈال دیتے ہیں اس طرح کی, اور اس کا آٹومیٹکلی حل بھی پھر مل جاتا ہے, جو جیسے میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں حل. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم آتی ہے اور اس سے جو حل ملتا ہے وہ ساری زندگی کے لیے اصل میں ان کے لیے ایک خزانہ ہوتا ہے, تو وہ ان کو حل ملنا ہوتا ہے, خزانہ ملنا ہوتا ہے. اس لیے تھوڑے سا خزانہ لینے کے لیے وہ جو پہاڑ وغیرہ جس طرح آپ کراس کرتے ہیں, بالکل ویسے ہی زندگی کی مشکلوں کو ویسا ہی سمجھیں. اللہ پاک ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. اور اب وہ حل کیا ہے؟ وہ حل سمپل ہے, آپ نے درود ابراہیمی کی کثرت کرنی ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ 11 روپے روز کا نکالتے ہیں تو 300 روپے کچھ بنتے ہیں, اور روز ہی نکالنے ہیں. ایسا نہیں کرنا کہ نہیں ہم روز نہیں, ہم اکٹھے کر کے رکھ لیتے ہیں. ہاں روز اکٹھے کر ایک جگہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ٹائم نہیں بن رہا, لیکن یہ کہنا ایک وقت میں دے دوں, کر سکتے ہیں تو کر لیں, لیکن ڈیلی بیسس کا ایک زیادہ اچھا اجر ہوتا ہے. تو آلدو ہم سب کو نہیں پتہ ہماری کتنی زندگی ہے, لیکن وہ روز بروز جو آپ کی نیت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ 11 روپے نہیں چاہیے, ہماری نیت ہے بیسیکلی, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو وہ صدقہ دینے کا طریقہ میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے کیسے دینا ہے. آپ نے سمپلی روز کے روز اگر کوئی 11 روپے دینا چاہتا ہے, اور وہ آج کل تو فقیر بھی بہت ماڈرن جیسے میں نے کہا ہے ہو گئے ہیں, صحیح سفید پوش لوگ تو رہ ہی نہیں گئے, تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ڈبے میں, چندے والے ڈبے میں, صدقہ خیرات کے ڈبے ہوتے ہیں مسجدوں کے باہر, کچھ نہیں تو اب تو سٹورز میں بھی لگے ہوتے ہیں, اس میں ڈال دیں 11 روپے. اگر یہ سب بھی نہیں کرنا تو اس کو 1-2 دن اکٹھا کر لیجئے کہ وہ 50 روپے تک بن جائے, پھر کسی کو دے دیں. کچھ اس طرح آپ نے چلنا ہے. اور اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی چندے والا ڈبہ ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے, چندہ صدقہ وغیرہ سب اس میں آپ ڈالیں. اچھا, اب یہ ہوگی چیز. درود ابراہیمی کی کثرت اب کیسے کرنی ہے؟ میں ہمیشہ سے کہتی آ رہی ہوں جی 1000 ٹائمز, 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے, 1000 مرتبہ. بٹ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے پڑھیں, ہم کثرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کثرت نہیں ہو پاتی. تو اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, وضو بے وضو درود ابراہیمی پڑھتے رہیں. اور آپ نے, میں کاؤنٹر تسبیح کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ اکثر اوقات ہم لوگوں کو شیطان بھلوا دیتا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کاؤنٹر وغیرہ ہاتھ میں نہیں ہوتا. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. اب اگر آپ کے ہاتھ میں کاؤنٹر نہیں رہ سکتا اور آپ کے لیے یہ چیز پاسبل نہیں ہے, تو آپ کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا کے آلریڈی رکھی ہوئی ہے جس کے اندر 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا گیا ہے تقریباً 3 گھنٹے کچھ میں. تو وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سارے دن کے حصے میں سن لیں, گھر کے کام کاج کے ٹائم, ٹریولنگ کے ٹائم, ان سب چیزوں میں, اور پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. اس کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے. یوٹیوب کی سیٹنگز ہوتی ہیں, وہاں ایک سٹار سے ایک گیئر بنا ہوگا, اس گیئر پہ آپ لوگ, یا گیئر اور کہہ لیں, اب اردو میں گیئر کو کیا کہیں گے, آئی تھنک گراری, یس. تو وہ گراری سی بنی ہوگی, اس کو کلک کریں گے اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سپیڈ کی آپشن آئے گی. وہاں سے آپ سپیڈ جتنی, پہلے تھوڑی سی 1.25 کر کے دیکھیں, اگر اس کے اندر آپ کو پڑھا جا رہا ہے تو تھوڑی سی اور تیز 1.5 کر کے دیکھ لیں. اگر اس میں بھی آپ کو پڑھا جا رہا ہے اور 1.75 کر کے دیکھ لیں. اگر 1.75 زیادہ تیز ہو گیا ہے, پھر ظاہر ہے آپ اسے تھوڑا ہلکا کریں گے, اس سپیڈ کو, اس کو اتنا تیز نہیں کریں گے. تو یہ ہو گئی کچھ باتیں کہ کس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک تیسرا بونس بھی ایڈ کر رہی ہوں. وہ تیسرا بونس یہ ہے کہ آپ اپنی خود کی ایک ویڈیو بنا لیجئے. اب خود کی ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں, ہم لوگ اکثر اوقات کتاب سے جب پڑھتے تھے, آپ پڑھ رہے ہوں گے جو لوگ, وہ میری بات یہ بخوبی جان سکتے ہیں کہ جب ہم خود سے پڑھتے ہیں بک سے, اور ہم جب اپنے نوٹس بناتے ہیں, تو نوٹس جو ہمارے ہوتے ہیں ہاتھ کے لکھے ہوئے, جو ہم نے کاپی میں نوٹس بنائے ہوتے ہیں رجسٹر میں یا جہاں بھی, وہ پڑھنا اور اس سے انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے ایک دم زیادہ آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ لکھا ہوتا ہے.
بالکل ویسے ہی آپ اپنی زبان میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ریکارڈ کر لیں اور پھر اس کی ملٹیپل فائلز بنا لیں، یعنی اس کی کاپی بنا لیں۔ اگر آپ ایسے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اس کی کاپیز بنانا ہے 1000 تک۔ اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو سمپلی 100 دفعہ آپ ریکارڈ کریں اپنی آواز، اور اس آواز کو بار بار پلے کرتے جائیں۔ 2 دفعہ پلے ہوگی اٹ مینس 200 مرتبہ، 3 دفعہ پلے ہوگی اٹ مینس 300 دفعہ۔ ایسے کرتے کرتے آپ کی جو ہے وہ درود ابراہیمی 1000 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور ایک بات، جو لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں پڑھا جاتا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ پاس آڈیو فائل کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کہہ لیں کہ میری ویڈیو کی بھی رسائی نہیں ہے، تو آپ نے سمپل یہ کام کرنا ہے، روز جتنی ہو سکے درود ابراہیمی 1000 تک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ 400 ہو رہا ہے، 300 ہو رہا ہے، نو میٹر وٹ، لیکن اپنے گول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں، اور ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ نہ ہر نماز میں صرف یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں روز درود ابراہیمی پڑھنا چاہتا یا چاہتی ہوں اور 1000 مرتبہ پڑھنا چاہتی ہوں، اور کثرت تو آپ ہی عطا کریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور آپ نے درود ابراہیمی پڑھتے چلے جانا۔ یقین کریں اللہ سنتا ہے، ہم جب کچھ چاہتے ہیں تو ہمیں وہ مل جاتا ہے، بس بات یہ ہے کہ ہمیں چاہنا ہے۔ کسی آپ کو عالم کے پاس، میں کسی روحانی عالم بندے کو غلط نہیں کہہ رہی، روحانی عالم بندے کو، لیکن کسی کے پاس جا کر، کیونکہ ان کو بھی ظاہر ہے اپنا ہدیہ نکالنا ہوتا ہے اور سب کچھ کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سارے جو ہے فائنینشیل پرابلمز ہیں، ہر کسی کو پیسوں کے مسئلے ہیں، تو کیا کرے بندہ؟ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر میں آپ کے پاس سولوشن موجود ہے۔ درود ابراہیمی ہر نظر، ہر حسد، ہر قسم کے جادو ٹونے سے آپ کو بچا لیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب میں اس عقیدے پہ آ گئی ہوں کہ زندگی میں آنے والی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کثرت سے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ آپ یقین کریں ہم سب جانتے ہیں ہم کیا گناہ کر رہے ہیں۔ ہم باہر نکلتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نامحرم کے اوپر ہماری نظر اس سینس میں بے شک نہیں پڑتی، لیکن ہلکا سا وہ ایک جھلک بھی دکھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ گناہ کی نیت سے تو ہم نے نہیں کیا، لیکن یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ غیبت کتنے لوگ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جھوٹ کتنے لوگ بول جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے، ہم روڈ بات کر لیتے ہیں، جیسے بدتمیز سے بات کر لیتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پلیز پریشان مت ہوں۔ اچھا، اور لاسٹ بونس پوائنٹ، اگر آپ سے پھر بھی درود ابراہیمی نہیں پڑھا جا رہا تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، یعنی کہ آسان حل بتا رہی ہوں، صبح اٹھتے ساتھ جب آپ نے کثرت کرنے کا سوچا ہے، آپ نے 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، جو تقریباً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تقریباً آپ کا یہ 10 سے 15 منٹ میں ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کا 10 سے 15 منٹ سے بھی پہلے ختم ہو جائے۔ یہ ختم کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ کے درود ابراہیمی کی کثرت میں آٹومیٹکلی، یعنی خود بخود ہی اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اور جتنا میں نے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے نماز میں کہنا یا اللہ یہ ہو جائے کام، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی، کیونکہ بلکہ اس میں تھوڑا سا ہمیں ٹائم بھی کبھی کبھار لگ جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم وہ بہتری نہیں ہوتی ہمارے لیے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں آپ روز مانگ کے دیکھیں۔ ایک بہن کہتی ہے ان کا بچہ کھانا نہیں کھاتا، تو وہ بہت پریشان رہتی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی ہر نماز میں، یا اللہ میرا بچہ کھانا کھانے لگ جائے، میرا بچہ خود کھانا کھانے لگ جائے۔ بلیو می، وہ کہتی ہیں ان کا بچہ خود کھانا کھانا شروع ہو گیا۔ پھر وہ کہتی ہیں کچھ ٹائم بعد ان کے بچے نے دوبارہ کھانا کھانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے بھی دعا مانگنا چھوڑ دی تھی، تو شاید اللہ کو میری دعا مانگنے کی ادا پسند آ رہی تھی، کہتی میں نے پھر دعا مانگنا شروع کر دیا، اور پھر میرے بچے نے کھانے کی طرف رجحان اس کا ہونا شروع ہو گیا۔ تو پلیز چھوٹی چھوٹی دعائیں جن کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اللہ سے مانگیں، وہ امپاسبل چیز، ناممکن کو بھی ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ اور پریشان بالکل نہیں ہونا میری ان بہنوں نے جو ان ساری چیزوں سے گزر رہی ہیں، یا بھائیوں نے، کیونکہ یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ آپ نے ثابت قدم رہنے، میں جانتی ہوں جب سر پہ پڑتی ہے نا تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز، انسان محبت سے رشتے جوڑتا ہے، اپنے گھر کو چلاتا ہے، اپنے میاں بیوی ایک طریقے سے اپنی زندگی خوش باش گزارنے کا سوچتے ہیں، لیکن جب پیسوں کی تنگی، لڑائی جھگڑے اور اس قسم کی نفرتیں آ جاتی ہیں، اور اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو اگلوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کفر اختیار کر لیتے ہیں، نام کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی نام کے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہم نے خود تو جادو نہیں کیا، ہم نے تو فلاں بندے سے جادو کرایا تھا۔ تو آپ نے بھی کفر کیا ہے، سوری ٹو سے، آپ نے بھی کفر کیا ہے۔ تو پلیز یہ سارے لوگ جو یہ ان چیزوں میں ملوث ہیں، آپ یقین کریں ان کی تو آخرت دنیا سب تباہ ہے، کیونکہ
دنیا میں ہی ایسے لوگ کاٹ کر جاتے ہیں، پھر آخرت میں بھی کاٹتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں مفہوم بیان کروں گی کہ جس نے اسلام کے راستے کے اوپر آنے کے بعد دوبارہ منہ موڑا، پھر ذلت ہے نا، تو ذلت ہی سے انسان گزرتے ہیں۔ پھر جو مسلمان ہوتے ہوئے ان چیزوں کی طرف پڑ جاتے ہیں، میں ایک واقعہ بھی شیئر کروں گی کہ کسی طرح اس طرح کے اوپر کسی پہ جادو ہو گیا تھا، تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، ان میسیجز کا میں آج کل کے دنوں میں رپلائی نہیں دے پا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو آپ کو پہنچے میں تب تک سب کے رپلائی دے چکی ہوں، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی مصروفیت بڑھ گئی ہے میری، جس کی وجہ سے میں رپلائی نہیں دے پا رہی، لیکن میں کوشش یہی کروں گی کہ میں رپلائی کر دوں۔ جن کو نہیں کر پا رہی پلیز معذرت، میں ناراض نہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اچھا کرے، بہترین کرے۔ میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں، اور آپ کی اپنی دعا بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پاورفل آپ کا ہتھیار ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔